اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کو ایمانی نظروں سے دیکھا، صحبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فیضیاب ہوئے، آفتاب رسالت سے نور معرفت حاصل کر کے آسمان ولایت پر چمکے اور گلستان کرامت میں گلاب کے پھولوں کی طرح مہکے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے معزز لقب سے سرفراز ہو کر اس امت کے لیے نجوم ہدایت قرار پائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان اس امت میں سب سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی فضیلت اور مدح بیان فرمائی ہے، ان کے بہترین عمل اور عمدہ اخلاق اور حسن ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان نفوس قدسیہ کو دنیا میں ہی اپنی رضا کا مژدہ سنایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ دونوں جہاں کے تاجور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عزت و توقیر کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کی عزت کرو کہ وہ تمہارے بہترین لوگ ہیں۔ یقیناً صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، ان مقدس ہستیوں پر اللہ عز و جل کا بہت فضل و کرم ہے۔ انہی مقدس ہستیوں میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد دولت ایمان سے مالا مال ہوئے، مگر اپنا اسلام ظاہر نہ کیا۔ پھر فتح مکہ کے عظمت والے دن والد ماجد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اس کا اظہار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرحبا فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ مبارک یہ ہے کہ گورے رنگ اور لمبے قد والے تھے، چہرہ نہایت روب و دبدبہ والا تھا، زرد خضاب استعمال فرمانے کی وجہ سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ داڑھی مبارک سونے کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کو کتابت وحی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خطوط تحریر کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعاؤں سے نوازا۔ کبھی علم و حلم کی یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ معاویہ کو علم اور حلم یعنی بردباری سے بھر دے، اور کبھی ہدایت کا روشن ستارہ یوں فرمایا، یا اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت پر قائم رہنے والا اور لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا۔ اور کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نوازشوں کی بارش یوں فرمایا کہ اے اللہ معاویہ کو حساب اور کتاب کا علم عطا فرما اور اس سے عذاب کو دور فرما۔ اور کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص مجلس میں ان کی عظمت پر یوں مہر لگائی، معاویہ کو بلاؤ اور یہ معاملہ ان کے سامنے رکھو، وہ قوی اور امین ہیں۔ اور کبھی سفر میں خدمت کا شرف بخشا اور وضو کرتے ہوئے نصیحت فرمائی، اے معاویہ اگر تم کو حکمراں بنا دیا جائے
تو اللہ پاک سے ڈرنا اور عدل و انصاف کا دامن تھام کر رکھنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اخلاص اور عہد و وفا، علم و فضل اور فقہ و اجتہاد، حسن سلوک، سخاوت، تقریر و خطابت، مہمان نوازی، تحمل اور بردباری، غریب پروری، خدمت خلق، اطاعت الہی، اتباع سنت، تقوی اور پرہیزگاری جیسے عمدہ اوصاف سے متصف تھے۔ بردباری کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے سخت کلامی کی، مگر آپ نے خاموشی اختیار کی۔ یہ دیکھ کر کسی نے کہا، اگر آپ چاہیں تو اسے عبرتناک سزا دے سکتے ہیں۔ فرمایا، مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میری رعایا میں سے کسی کی غلطی کی وجہ سے میرا حلم یعنی قوت برداشت کم ہو جائے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کام کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کا جذبہ بھی رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکتوب روانہ کیا کہ مجھے وہ باتیں لکھ دیں جن میں میرے لیے نصیحت ہو۔ اور جنگ صفین کے بعد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، معاویہ کی حکومت کو ناپسند نہ کرو، کیونکہ اگر وہ تم میں نہ رہے تو تم سروں کو کندھوں سے ایسے ڈھلتے ہوئے دیکھو گے جیسے اندرائن کا پھل، یعنی تم اپنے دشمنوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکو گے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر سنی تو آپ نے حضرت سیدنا زرار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میرے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف بیان کریں۔ جب حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف بیان کیے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں بھر آئی اور داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حاضرین بھی اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور رونے لگے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اہل بیت کی خدمت کا اندازہ اس طرح ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بیش قیمت نذرانے پیش کرنے کے باوجود آپ ان سے معذرت کرتے اور کہتے، فی الحال آپ کی صحیح خدمت نہیں کر سکا، آئندہ مزید نذرانہ پیش کروں گا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبہ میں کس جگہ نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا، دیوار سے 2-3 ہاتھ کا فاصلہ رکھ کر نماز پڑھ لیجئے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اور ایک بار آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت عالیہ میں آدمی بھیجا کہ آپ کے پاس رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا یعنی چادر مقدسہ اور منہ مبارک ہیں، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ دونوں متبرک چیزیں بھجوا دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حصول برکت کے لیے چادر مبارک کو اوڑھ لیا اور پھر ایک برتن میں منہ مبارک کو غسل دیا اور غسالہ کو پینے کے بعد باقی پانی اپنے جسم پر مل لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات میں سے ازار یعنی تہبند شریف، ردائے اقدس، قمیص اطہر، منہ مبارک اور ناخن بابرکت کے مقدس تراشے تھے۔ تبرکات سے برکات حاصل کرنے اور اہل بیت و صحابہ کرام علیہم الرضوان کی خدمت کا سلسلہ جاری و ساری تھا کہ وقت نے سفر زندگی کے اختتام پذیر ہونے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ بوقت انتقال وصیت کی کہ مجھے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازار شریف
اور ردائے اقدس اور قمیص اطہر میں کفن دینا، ناک اور منہ پر منہ مبارک اور ناخن بابرکت کے تراشے رکھ دینا، اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے رحم پر چھوڑ دینا۔ کاتب وحی جلیل القدر صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 22 رجب المرجب 60 ہجری میں 78 سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ حضرت سیدنا ضحاک ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھانے کا شرف حاصل کیا، جبکہ دمشق کے باب الصغیر کو آخری آرامگاہ ہونے کا اعزاز بخشا گیا۔ حضرت شمس الائمہ امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مبسوط میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ پہلے پہل امام جلیل محمد ابن فضل الکماری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بدگوئی اور عیب جوئی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ پھر ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ان کے منہ سے لمبے لمبے بال نکل کر پاؤں تک لٹک گئے ہیں، اور وہ ان بالوں کو اپنے پاؤں کے تلے روندتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ زبان سے خون جاری ہے، جن سے ان کو سخت تکلیف اور اذیت ہو رہی ہے۔ بیدار ہونے کے بعد انہوں نے تعبیر بتانے والے سے اس کی تعبیر پوچھی تو اس نے کہا، آپ کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کسی صحابی کی بدگوئی اور ان پر طعن کرتے ہیں، اس فعل سے بچیے اور اجتناب کیجیے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے فوراً تائب ہو گئے۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو بھی اپنے دل میں بیٹھائے اور ان سے سچی اور پکی محبت کرے۔